بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب بال بھارتی کا سبق نمبر 11 چیپٹر نمبر 11 جو کہ ایک نظم ہے آج عیدگاہ میں، یعنی آج ہم عیدگاہ میں ہیں، اس کے اوپر نظم ہے، اس کے شاعر ہے نذیر اکبر آبادی۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے نظم سے متعلق پہلی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ مختلف تہوار مناتے ہیں۔ دیوالی میں ہر طرف روشنی کی جاتی ہے اور مٹھائیاں بانٹی جاتی ہے۔ ہولی میں رنگوں کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، سب لوگ مل جل کر تہواروں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح عید مسلمانوں کا تہوار ہے۔ اس تہوار پر لوگ عیدگاہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور گھر آ کر شیر خرما پیتے ہیں۔ بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دیتے ہیں۔ تو آج یہ عیدگاہ میں چیپٹر کا نام ہے نا، مطلب یہ نظم کا نام ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ عید کے دن جو مسلمانوں کا ایک جو بہت بڑا تہوار ہے نا، تو اس تہوار پر جو ہے لوگ جو عیدگاہ میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو اسی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ شاعر کا ہم تعارف کرتے ہیں، جان پہچان۔ نذیر اکبر آبادی 1740 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ دہلی میں پیدا ہوئے، جب دہلی کے حالات خراب ہوئے تو نذیر اکبر آباد آگرہ چلے آئے۔ نذیر ہندوستانی تہذیب کے دل دادا تھے، یعنی شوقین تھے، یعنی ان کو اچھی لگتی تھی۔ انہوں نے اپنی شاعری میں میلوں، ٹھیلوں، پھلوں، پھولوں، زندگی کی ضرورتوں اور چھوٹی بڑی تمام چیزوں کو موضوع بناتے ہیں۔ موضوع یعنی عنوان بناتے ہیں، ٹاپک۔ مقبول عام شاعری کی، اسی لیے انہیں عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کی شاعری جو ہے عوام، مطلب عام طرح کی شاعری ہے، عام لوگوں کے اندر پسند کی جاتی تھی، اسی لیے انہیں عوامی شاعر کہتے ہیں، عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ روٹی کی فلاسفی، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، کلجگ وغیرہ ان کے مشہور نظمیں۔ ان کی بعض نظموں میں تصوف اور بھکتی کی بھی جھلکیاں ملتی ہیں۔ 16 اگست سن 1830 کو آگرہ میں ان کا انتقال ہوا۔ تو ایک ایک میں بند پڑھ کے آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی، یعنی اس کی تشریح کر دوں گی، تو آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے۔ دیکھیے میں پہلے پڑھ رہی ہوں، اس کو سنیں گے آپ لوگ اچھی طرح سے۔ ہے دھوم آج مدرسہ و خانقاہ میں، تانتے بندھے ہیں مسجد جامعہ کی راہ میں، گلشن سے کھل رہے ہیں ہر ایک کچھ کلہ میں، 100 چمن چمکتے ہیں ایک ایک نگاہ میں، کیا کیا مزے ہیں عید کے آج عیدگاہ میں۔ تو ہم جب تشریح کرتے ہیں تو پہلی لائن جو سیاق و سباق کے حوالے سے جب لکھنا ہوتا ہے تو ہم یہ لکھتے ہیں کہ ہماری کتاب بال بھارتی کی نظم آج عیدگاہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر جو ہے نذیر اکبر آبادی ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری بند ہوتی ہے اس کی ہم جو ہے تشریح کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جب بھی آئے تو آپ شروع میں پہلی لائن یہی لکھیں گے، اس کے بعد اپنی مین جو ہے ہمارا سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا بند کی تشریح وہ کرنا شروع کریں گے۔ تو اس نظم میں نذیر اکبر آبادی نے عیدگاہ کا منظر پیش کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ عید کی وجہ سے جو ہے مدرسے میں اور خانقاہ میں جو دھوم مچی ہوئی ہے، جامع مسجد کے راستے میں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، یعنی بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے۔ لوگوں نے سر پر ٹوپیاں اس طرح ترچھی پہن رکھی ہیں، گویا گلشن سا کھلا ہوا ہے، ہر نگاہ میں خوشی کی چمک ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر نگاہ میں 100 چمن چمک رہے ہیں، یعنی ہر نگاہ میں جو ہے ایک باغ کی طرح خوشی کے ہم باغ کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح چمک ہماری نگاہوں میں ہوتی ہے۔ واقعی آج عیدگاہ میں بڑے مزے ہیں، یعنی عیدگاہ ہم جا رہے ہیں تو ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ اب اگلا بند ہم پڑھتے ہیں۔ چھمکا ہے ہر طرف کو جو ہے بادلہ زری، پوشاک سے چھلکتے ہیں سب تن زری زری، گل رو چمکتے پھرتے ہیں جو ماں و مشتری، ہے سب کی عید عید کی دل میں خوشی بھری، کیا کیا مزے ہیں عید کے آج عیدگاہ میں۔ تو اس والی بند میں جو شاعر کہہ رہے ہیں، نذیر اکبر آبادی شاعر ہیں، عیدگاہ کا منظر جب بیان کر رہے ہیں نا، اس میں عیدگاہ کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سونے چاندی کے تاروں سے سجے ہوئے لباس پہن رکھے، کیونکہ عید والے دن بہت چمکیلے بڑکیلے لباس پہنتے ہیں نا لوگ، کڑھائی کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو سونے اور چاندی کے تاروں سے سجی ہوئی لباس ہیں ان کی، پوشاک ایسی ہیں کہ اس میں سے جسم بھی تھوڑا تھوڑا جھلک رہا ہے،
پھولوں جیسے چہرے والے مراد خوبرو چمکتے پھر رہے ہیں، جیسے چاند اور مشتری، مشتری ایک ستارے کا نام ہے، اس کی طرح جو ہے چمک رہے ہیں، ہر ایک کے دل میں عید کی خوشی ہے، اسی کا اثر ہے کہ ان کے چہرے جو ہے خوب چمک رہے ہیں، اور عیدگاہ میں سب لوگ عید کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ آتے ہیں گھر سے اپنے جو بن بن کے کچھ قلاع، صحن چمن ہے جتنی ہے سب صحن عیدگاہ، چھاتی سے لپٹے جاتے ہیں ہنس ہنس کے خواہ مخواہ، دل باغ سب کے ہوتے ہیں فرحت سے واہ واہ، کیا کیا مزے ہیں عید کے آج عیدگاہ میں۔ تو شاعر اس والے بند میں کہہ رہے ہیں کہ ٹیڑھی ٹوپی پہنے ہوئے جو یعنی کچھ من چلے ہوتے ہیں نا بچے، تو اپنے اپنے گھروں سے سج دھج کر آئے ہیں، ٹوپیاں سجا رکھی انہوں نے۔ ان کی سج دھج کجے کلا کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھی ٹوپی، کلا یعنی ٹوپی، کج یعنی ٹیڑھی، تو ان کی سج دھج کی وجہ سے جو ہے عیدگاہ کا صحن کسی باغ کی طرح رنگ برنگا معلوم ہو رہا ہے، یعنی باغ میں جو رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں نا، تو لوگ جو ہے جب عیدگاہ میں جاتے ہیں تو نئے نئے کپڑے، الگ الگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، تو جیسا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے ایک باغ کا چمن ہے، باغ کا صحن ہے، سب لوگ ایک دوسرے سے جو ہے گلے مل رہے ہیں، ہے نا، خواہ مخواہ ملتے ہیں نا، آپ سب عید مبارک کرتے ہیں نا، ملتے ہیں عید کے دن، سب خوش رہتے ہیں، تو یہاں پہ بول رہا ہے نا خواہ مخواہ سب ہنس ہنس کے مل رہے ہیں، یعنی اس دن جو ہے سب خوش ہوتے ہیں، ہنس ہنس کر باتیں کرتے ہیں، سبھی لوگ بہت خوش نظر آتے ہیں اور بہت مزے ہوتے ہیں عید کے دن عیدگاہ میں۔ کچھ بھیڑ سی ہے بھیڑ کے بے حد و بے شمار، خلقت کے ٹھٹ ہیں بندے ہر طرف ہزار، ہاتھی و گھوڑے بیل و رتھ اونٹ کی قطار، غل شور بالے بھولے کھلونوں کی ہے پکار، کیا کیا مزے ہیں عید کے آج عیدگاہ میں۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ عیدگاہ میں جو ہے اتنی بھیڑ ہے کہ آدمیوں کا شمار کرنا یعنی آدمیوں کا گننا مشکل ہے، جدھر دیکھو ہزاروں انسان دکھائی دے رہے ہیں، ایک طرف سواریوں کی قطاریں لگی ہوئی، کیونکہ لوگ سواریوں سے آتے ہیں نا عیدگاہ میں، دور دور سے آتے ہیں لوگ، تو کوئی ہاتھی پر سوار ہے تو کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہے، کوئی بیل گاڑی میں، اونٹ میں، رتھ پہ آیا ہے، یعنی پرانے زمانے میں آمد و رفت کی یہی ذرائع تھے نا کہ ہاتھی گھوڑے بیل رتھ وغیرہ استعمال کرتے تھے نا پہلے لوگ، ابھی ہم لوگ پیدل جاتے ہیں یا پھر گاڑی وغیرہ سے چلے جاتے ہیں، لیکن پہلے کے لوگ تو رتھ وغیرہ ہاتھی گھوڑے یہ سب استعمال کرتے تھے نا، تو پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے یہی ذرائع تھے، تو ہر طرف شور شرابہ ہے اور کھلونے والے بھی آوازیں لگا رہے ہیں، خوب شور پکار ہو رہا ہے، دکاندار بھی آواز دے دے کہ بچوں کو بلا رہے ہیں، تو کیا کیا مزے ہیں عید کے، یعنی عید کے دن عیدگاہ میں بہت مزے ہیں، خوب انجوائے کر رہے ہیں ہم، کرتے ہیں وصل شہر کے سب خرد اور کبیر، ادنا غریب امیر سے لے شاہ و تا وزیر، ہر دم گلے لپٹ کے میرے یار دل پذیر، ہنس ہنس کے مجھ سے کہتا ہے یوں کیوں میاں نذیر، کیا کیا مزے ہیں عید کے آج عیدگاہ میں۔ تو اس والی بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ یہ حال صرف عیدگاہ کا ہی نہیں بلکہ شہر میں بھی لوگ جو ہے ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں، آج کے دن جو ہے چھوٹے بڑے کا فرق مٹ گیا ہے، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو وزیر ہو، سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں اور عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ میرا دوست بھی میرے گلے سے لپٹ کر ہنس ہنس کر کہتا ہے کہ میاں نذیر، یہاں پر کہہ رہا ہے نا ہنس ہنس کے مجھ سے کہتا ہے، یعنی میرا دوست بھی مجھ سے لپٹ کے کہہ رہا ہے کہ میاں نذیر دیکھو عید کی بہار ہے، کتنا مزیدار ہے، کتنا مزہ دے رہا ہے، کتنا انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ، اور عید کی طرف جو ہے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، عیدگاہ بھی جا کر ہوئے اور پورے شہر میں۔ تو دیکھیے یہاں پر ہماری نظم جو ہو گئی ہے مکمل، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں، اگلے صفحے پر دیکھیے خلاصہ کلام ہے، یعنی یہ پوری نظم کا خلاصہ، تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ سن لیجیے اچھی طرح سے۔ عید مسلمانوں کا سب سے اہم تہوار ہے، عید کے دن ہر طرف خوب چہل پہل ہوتی ہے، چہل پہل کیا ہے نا، دھوم مچی ہوتی ہے نا، دھوم دھام ہوتی ہے، لوگ مدرسوں میں، خانقاہوں اور مسجدوں سے عیدگاہ کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، چلتے ہیں، ہر طبقے ہر حیثیت کا انسان نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ پہنچتا ہے، سب لوگ خوشی سے ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ہر طرف لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے،
کھلونے والے اور خوانچے والوں کی ریل پیل ہوتی ہے۔ لوگ امیر غریب کا فرق بلا کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ غرض چاروں طرف خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے اور ہر عمر کے لوگ عید کے خوب مزے لیتے ہیں۔ تو دیکھیے خلاصہ کلام یہاں ہو گیا مکمل۔ اب یہاں پر معنی و اشارات یعنی الفاظ اور معنی تو میں پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ غور سے سن لیجئے گا۔ اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ اور چینل آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں اور میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ ضرورت مند بچوں کا فائدہ ہو۔ تو میں دیکھیے الفاظ معنی پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ دھیان سے سن لیں گے۔ خانقاہ درویشوں کے رہنے کی جگہ، تانتا بندنا لوگوں کا لگاتار آنا جانا، کچھ ٹیڑھا کلاه ٹوپی، کچھ کلاه یعنی ٹیڑھی ٹوپی پہننے والا، جھمکنا چمکنا، بادلہ سونے چاندی کا تار، جو کڑھائی وڑائی بنی ہوتی ہے نا سونے چاندی کے تار سے، اس کو کہہ رہے ہیں باریک باریک تار ہوتی ہے۔ زری سونے چاندی کا تار جس سے گوٹا بنایا جاتا ہے، سنہرے تار۔ اور یہ دیکھیے زری زری اس کا مطلب ذرا ذرا، یہ جیسے زری ہے اور یہ زال سے۔ گلرو پھول جیسے چہرے والا، ٹھٹ کے ٹھٹ یعنی بہت بھیڑ، بالے بچے، خلقت لوگ مخلوق، وصل ملاقات، خرد چھوٹا، کبیر بڑا، دل پذیر دل کو لبھانے والا۔ تو ہماری ویڈیو جو ہے بڑی ہو گئی ہے، مشق ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تو آج کے لیے یہیں پر میں اپنی ویڈیو مکمل کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی، تو اچھی لگ رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ہماری ملاقات جو ہے اگلی ویڈیو میں ہوگی، اگلی ویڈیو میں ہم مشق کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔